اچھا ہاں جی مون بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی جی کرم آپ سنائیں. آپ کو سب سے پہلے شبھ کامنائیں آپ کے جنم دن کی. چلیں جی تو بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال سے اچھا آپ وہ 50 آپ کے نے قریب ہو مجھے جائیں گے. ہاں جی 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 50 ابھی آپ مجھے اتنی جلدی بوڑھا نہ کریں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی اتنی جلدی نہیں بوڑھا ہوں گا میں. ہاں اچھا میں نے ہاں آپ کو کچھ سینڈ کیا تھا, ہاں کائنڈلی وہ وہ آپ نے تھوڑا جو سا. مجھے سینڈ کیا تھا وہ میں اس کو کھولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ بندہ تھا جس نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا, صحیح ہے؟ جی جی بالکل ایسے تو یہی ہے. اب تو کیا ہوا ہے, اس کو پھانسی کی سزا ہے 4 بار. وہ آپ بتائیں جی ذرا جی اس کے ساتھ کیا ہوگا. جی بیسیکلی اصل میں اس نے کلیم کیا تھا کہ میں انسین ہوں کیونکہ میرا ہوں ذہنی توازن خراب ہے, ہوں تو اس نے ضمانت ہوں کی اپلیکیشن دی. اور اس میں آپ کو ہوں پتا ہے کہ جو اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں اینٹی ہوں ٹیررسٹ ہوں کورٹ, مطلب کہ دہشت گردی کی کورٹ اس میں ہوں لگی ہوئی تھی. تو اس میں اس نے اس کو سزائے موت دی ہے, 4 بار سزائے موت اور 11 ہوں لاکھ اور جرمانہ کیا ہے. تو ہوں اس نے جو انسینٹی کی اپیل تھی وہ خارج کر دی. اب یہ دوبارہ ہائی کورٹ جائے گا اور وہ پروسیجر چلے گا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, اور اس کے بعد ہوں رحم کی اپیل, اور پھر اس کے بعد ڈیتھ, اور وہ سارا پروسیجر. تو آج ہوں اس جو بینک مینیجر کو اس نے قتل کیا تھا جس کی سزا اسے مل ہوں گئی ہے. میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے اپڈیٹ کیا تھا کہ اس نے انسینٹی کی اپلیکیشن موو کی تھی جس میں اس نے ہاں کہا تھا ہاں کہ میں تو پاگل ہوں, اور ہوں کیونکہ پاگل کو انساؤنڈ مائنڈ پرسن کو سزا نہیں دی جا سکتی پاکستانی قانون میں. تو ہوں آج اس کی جو سزا ہو گئی ہے. دوسرا میں نے آپ کو ایک اور علامہ صاحب کی سینڈ کی تھی, شروع میں آپ ویڈیو پلے کر رہے تھے تو وہ بھی اگر پلے کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. سید جواد نقوی. نام نہاد جی لیبرل جی سید جواب جواد اور نقوی ہے. نام نہاد سیکولر, ان کے اندر نہایت اخلاقی پستی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پہ یہ چڑھائی کی کہ آپ نے عورتوں کی توہین کی ہے, کہ یہ جو جرائم ہوتے ہیں, فحاشی ہوتی ہے, اس میں عورتیں قصوروار ہیں, قصور عورتوں کا ہے. خوب وزیر اعظم نے یوں تو نہیں کہا کہ مرد اس میں نہیں ہے مجرم, مرد کو جرم کی دعوت عورت دیتی ہے, اور یہ بات درست کی ہے وزیر اعظم نے. پہلے ہم اس کو تجزیہ کر چکے ہیں کہ عورت لباس کے اندر بھی مرد کے لیے بہت کشش رکھتی ہے. عورت کا نام آپ خود دیکھیں, اردو زبان میں خواتین کے لیے, خاتون کے لیے عربی میں مرأہ کہا جاتا ہے اور جمع اس کی نساء ہے. اردو میں خواتین اور مفرد اس کا عورت یا عورتیں ہیں. عورت بہت ہی فصیح لفظ ہے جو خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے. عورت شرمگاہ کو کہتے ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے. عورت یعنی شرمگاہ, وہ چیز جو چھپائی جائے. خواتین کا جسم مکمل چھپانے کی ضرورت ہے, لائق ہے کہ اس کے چھپایا جائے کیونکہ وہ عورت ہے. مرد کا سارا جسم عورت نہیں ہے, عورت کا پورا جسم شرمگاہ کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی مکمل جسم اس کو چھپانا چاہیے. کیوں چھپائے؟ اس لیے کہ اگر اس نے نہ چھپایا, دکھایا یہ جسم کپڑے کے نیچے سے دکھایا, ٹائٹ لباس پہن کر, بھڑکیلا لباس پہن کر, یا کم لباس پہنا, چھوٹا لباس پہنا, تھوڑا لباس پہنا, اور جسم کا کوئی حصہ اس نے سر ننگا کیا, بال ننگے کیے, گردن ننگی کی, بازو ننگے کیے, ٹانگیں ننگی کی, اس نے کوئی حصہ جسم کا اس نے, خواہ وہ بہن ہو, وہ ماں ہو, وہ رشتہ دار ہو, محرم ہو یا نامحرم ہو. عورت تو ہے نا, شرمگاہ ہے. شرمگاہ ماں بیٹے کے سامنے دکھا سکتی ہے, شرمگاہ کوئی بھائی بہن کو دکھا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو دیکھ لیں جی, علامہ جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت پوری کی پوری جو ہے ایک وجائنا ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب سوچنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی جہالت آئی ہے. اب کہہ رہا ہے کہ ماں کیا شرمگاہ بیٹے کو دکھا سکتی ہے, بہن کا تو بھائی پھر ماں بہن بھی سے بھی پردہ کرو نا, ماں بہن پھر بیٹے سے بھی کرے پردہ, پھر سب سے کرو پردہ. ٹھیک ہے, پھر بیٹی کو باپ کا, بیٹی کو باپ کا منہ اور باپ کو بیٹی کا منہ نہیں پھر دیکھنا چاہیے, کیونکہ بیٹی تو پوری کی عورت کی ڈیفینیشن جو اس نے بتائی ہے. مطلب یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا شیعہ اسکالر یہ مولانا صاحب جواد نقوی صاحب. اور اگر مطلب ایسی گھٹیا سٹیٹمنٹ سنیوں نے بھی دی ہوگی, مگر ایٹ لیسٹ میں نے اتنی گھٹیا سٹیٹمنٹ آج تک کسی دوسرے مولوی سے نہیں سنی. اور میں تھوڑا تو سرپرائز بھی ہوں کیونکہ میں اس کو پھر بھی کوئی انسان کا بچہ سمجھتا تھا, مگر اس نے مجھے بہت بڑا دھچکا دیا کہ یار یہ بندہ جس کو
جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک انلائٹنڈ مولوی ہے، اس ملے نے تو ایسی گھٹیا بات کی ہے کہ ایسی شاید میں نے کسی سے بھی نہیں سنی آج تک۔ تو غالب اصل میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو بڑے انلائٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے نہیں کراؤڈ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہاں سارا مطلب دیکھ سارے رہا۔ سن رہے ہیں، کوئی بندہ اور کوئی شیعہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ مولوی کتنی بڑی چول مار رہا ہے؟ اور شیعوں کی اس مجلس میں مرد بیٹھے ہیں، جس طرح ویڈیو بنی ہوگی عورتوں والی سائڈ پہ نہیں بنی، عورتیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں یہ بات، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہ سن رہی ہیں اور کیونکہ امام بارگاہ میں عورتیں بھی جاتی ہیں، جی جی بالکل۔ مسجدوں میں نہیں جاتی، امام بارگاہ میں عورتیں ضرور جاتی ہیں، اگر ٹھیک ہے۔ سلطان سلاطین ہاں اگر دیکھ رہی ہوتی تو وہ اس بارے میں بڑا اچھا بیان کرتی کہ یہ اصل میں ہاں خود کیونکہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب عورتیں، آپ کہتے ہیں نا انسان کا بچہ، جو کوئی بھی ریلیجس پرسن ہو جاتا ہے نا وہ انسان کا بچہ رہتا نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ کوئی بھی جو آپ کسی بھی ریلیجس ڈوگما کی طرف فالو کرنا لگ چلے، ان کا پہلے دن سے ہی میزوجینک جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ عورتوں کے خلاف ہو جاتا ہے، چاہے آپ کسی سنی شیعہ یا اس میں مسلک کی کوئی مذہب یا مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے عورت کو وچ کہتے ہیں، اس کو چڑیل کہا جاتا ہے، اس کو شرمگاہ۔ اور دیکھیں یہ مطلب کہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی طریقے سے اس طریقے سے اگر کوئی سن رہا ہو، کوئی بھی ساؤنڈ مائنڈ بندہ جو سوچنے کی بات ہے، وہ کیسے اس اسٹیٹمنٹ کو فیل کرے گا؟ وہ کبھی اپنی بہن کو یا ماں کو یا کوئی بھی ایسے جو رشتے ہوتے ہیں وہ کبھی اسی طریقے سے اپنی بیوی کے بارے میں بھی ایسے نہیں سوچتا کہ میں یہ کوئی چلتی پھرتی شرمگاہ ہے۔ تو مطلب کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی شرمگاہ، بازار میں جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ شرمگاہ جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو کس طریقے سے پریچ کرتے ہیں، اور جب یہی لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر گھریلو تشدد اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عوام کو یہی بتانے کی وجہ سے ہے کہ جو ابیوز ہوتی ہیں عورتوں کے خلاف، یہ انہی ملاؤں کی وجہ سے ہے۔ پاکستانی معاشرہ ویسے کسی عورت کو آپ نہیں چھیڑ سکتے ویسے کلچر کے نام پہ، لیکن مذہب کے نام پہ آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں۔ اب یہ غیرت کے نام پہ دیکھیں نا، اس نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ عورت کو ایک غیرت بنا لیں۔ اب یہی تو وہ کہتے ہیں کہ عورت ایک غیرت ہے، غیرت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے میری عورت کو دیکھا لہذا میں نے اس کو مار دینا ہے۔ تو یہ ایک عورت کو اس طریقے سے مطلب کہ تشدد کا، گھریلو تشدد کا نشانہ بنانا، یہ ایک عام سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ مذہب کے نام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور اس بات کو آپ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ شاید آپ نے مجھ سے زیادہ ڈیٹا پڑھا ہوگا، لیکن اس میں اتنا ابیوز ہوتا ہے جو آپ ہاؤس میں خواتین کو، کہ سوچنے بھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ رپورٹنگ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ شیعہ ہے جو مطلب کہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جس میں خواتین کی وہ آزادی ہے، تو وہ یہ ایسا سوچتے ہیں۔ تو باقی تو سمجھ لیں کہ اہل حدیث کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس سے کتنا آگے جاتے ہوں گے، اور جو سنی کتنا آگے جاتے ہوں گے، وہ تو عورت کو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ وہ مولوی ہیں جو اتنا زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ کو میں تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ عام جگہ پہ بیٹھا نہیں ہوا، یہ جامعۃ المنتظر یا اس طرح کی سے بڑی بڑی امام بارگاہوں میں، اور یہ وہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں شیعوں کے لیڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دیں تو۔ بالکل، اب جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، یہ عورت کی ویلیو اسلام میں وہی ہے، گھٹیا، ٹھیک ہے۔ عورت کو ابھی کل میرا ایک مونولوگ بھی آئے گا اسی ٹاپک کے اوپر، تو جو ہے نا یہ ہر کوئی یہی حالات ہیں ان کے، کہ عورت کو بس پاؤں کی جوتی یا اس سے بھی نیچے وائلنس کی تو قرآن خود اجازت دیتا ہے، وائف بیٹنگ ورس ہے قرآن کی آیتوں میں، عورت کو مارنے کا، بیوی کو پھینٹی لگانے کا کہا گیا، اور علماء نے پورے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ بیوی کو مارنا ہے تو کس طرح مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی سر، اس میں لگے کہ ہڈی نہ ٹوٹے، اس حد تک مار دو اور ہڈی نہ ٹوٹے۔ ہاں اور ٹھیک ابھی ہے، وہ چلیں جی سر، اگر آپ، میں ایک بات اگر اور کرنا چاہتا تھا اگر مجھے اجازت دے۔ اصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ لنک کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ادھر
ہوا شام کے کچھ سیریا کے علاقوں میں. تو یہاں اب جیسے سلواڈور ڈالی بات کر رہے تھے کہ ابھی یہ یہاں ٹرانسفر ہو گیا, تو پھر جو واقعہ کربلا اور اس طریقے سے جو ساری باتیں وہ گڑی گئی ہیں, تو یہ آگے یہ دو شیعہ سیکٹ کیسے بن گئے؟ اگر چلے مانتے ہیں کہ بنو امیہ یا بنو عباس تھا, تو پھر یہ دو سیکٹ تو پہلے کے بنے ہوئے تھے, یہ تو معاویہ سے پہلے کے تھے, تو یہ پھر اس وقت ڈیوائیڈ کیسے ہو گیا؟ یہ اگر ابن مریم کبھی آئے تو یہ میرا کویسچن ان کے سامنے ضرور رکھیے گا. ہاں یہ ڈویژن پھر ایک اگلا کوشچن ہے, مگر ہمیں یہ پتا ہے زبیر, مختار ثقفی, علی, حسن, حسین یہ سب معاویہ کے مخالفین میں گنے جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ ڈویژن تو پہلے کی ہوئی نا اصل میں. ڈویژن نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ کی بھی حکومت ایک وقت کمزور پڑ گئی تھی, تو اس ٹائم زبیر آ گیا تھا سامنے. پھر عبد الملک کی حکومت جب کمزور پڑی تھی تو مختار ثقفی وغیرہ اس وقت بھی چل رہے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ زبیر کو پھر مروایا یہ عبد الملک نے تھا, حجاج نے یوسف کیا, اور اس نے پھر مکے میں 3 دن لاش لٹکی رہی تھی. لیکن سر میں جو جنگ صفین اور جنگ جمل کی بات کر رہا ہوں, یہ تو پہلے کی بات ہے نا, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. مگر جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں اب حقیقت کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اب اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ مجھے بھی اور دیکھنی پڑیں گی چیزیں. یہ سر آپ میں یہی میرا کویسچن تھا کہ آپ ابن مریم سے میں پوچھوں گا اگر جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں تھوڑا سا ضرور پوچھیے گا, کیونکہ یہ بڑی میجر بیٹل تھی, اسی کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. چلیں سر, چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اوکے بائے.